آج 9 اپریل ہے اینڈ موجودہ حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے. پی ٹی آئی احتجاجی موڈ پر ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل، آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک انتہائی تاریک 1 سال مکمل ہوا ہے، اور یہ جو سال ہے یہ موجودہ پی ڈی ایم کی جو ایک غیر آئینی، غیر اخلاقی اور نااہل حکومت، جو کہ ایک جیلی تحریک عدم اعتماد کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی ہے، ان کی 1 سالہ کارکردگی اب عوام کے سامنے آ چکی ہے۔ اس 1 سال میں انہوں نے پاکستان میں سوائے لاقانونیت کے، سوائے دھونس اور ہٹ درمی کے، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف قانونی کارروائیاں کرنے اور قانون کا غیر ضروری، بے جا اور غیر قانونی استعمال کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور نئی مثالیں قائم کی ہیں۔ آ، اگر عوامی مسائل پر بات کی جائے تو اس وقت حالت یہ ہے کہ عوام کے مسائل اس 1 سال میں حل ہونے کی بجائے، سلجھنے کی بجائے مزید گمبھیر ہو چکے ہیں۔ صرف معاشی صورتحال ہی کو دیکھ لیں، وہ ڈالر جو پچھلی حکومت کے خاتمے تک، عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے تک 184 روپے میں تھا، آج اس وقت مارکیٹ میں 282 روپے میں، 282 میں وہ اس وقت فروخت ہو رہا ہے۔ آپ اگر آٹے کی قیمت دیکھ لیں تو جو آٹا 1172 روپے میں مل رہا تھا مارکیٹ میں ایک عام آدمی کو، وہ اس وقت 2717 روپے میں مل رہا ہے۔ تو اسی سے ہی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سچویشن کیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 150 روپے سے لے کے اس وقت تقریباً کوئی 250 روپے سے زیادہ میں بک رہا ہے۔ تو اب جو سچویشن ہے وہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عام آدمی کی جیب پر جو مہنگائی کا اثر پڑتا ہے، عام آدمی کی کچن پر جو اس کے بچوں کے کھانے پینے پر، اس کے معیار زندگی پر جو اثر پڑتا ہے، وہ ان اعداد و شمار سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ نااہلی کی حالت یہ ہے کہ نہ تو ان سے معیشت ملک کی سنبھل رہی ہے، نہ ان سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سنبھل رہی ہے۔ اب آپ اس سے زیادہ نااہلی کا اور کیا مظاہرہ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور 2 صوبوں کے گورنر حضرات برملا اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال اتنی مخدوش ہو چکی ہے، اتنی بری ہے کہ ہم تو ملک میں الیکشن ہی نہیں کرا سکتے۔ اور ہمارے خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب نااہل سے ہیں۔ اب ان کی نااہلی کا ثبوت اسی بات سے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے صوبے میں تو آدھے سے زیادہ حصے پہ طالبان قابض ہیں۔ تو اب ان جاہلوں کو کوئی یہ سمجھائے کہ اگر آپ کی رٹ کی یہ پوزیشن ہے، آپ کی حکومت کی عملداری کی یہ حالت ہے، تو آپ پھر کس لیے حکومت کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ ان کرسیوں پر کس حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر آپ بھی جائیں، چھٹی کریں اپنی نااہل جو آپ کے کام ہے، جو آپ پہلے بھی کرپشن کرتے رہے ہیں سارا دن، صبح اٹھ کے آپ کو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے قوم کے خزانے سے پیسے کیسے چرانے ہیں، وہی کاروبار دوبارہ شروع کریں اور حکومت ان لوگوں کے حوالے کریں جو ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ آپ الیکشن سے فرار کے لیے بہانے بنا رہے ہیں، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کر رہے ہیں، اور مختصر سی بات یہ ہے کہ اس 1 سال میں جتنی قانون سازی ہوئی ہے اس کا سارا محور اور توجہ صرف اور صرف اس بات پہ ہے کہ حکمران طبقے کے خلاف جو کرپشن کے کیسز مختلف عدالتوں میں زیر سماعت تھے، ان میں ان کو کسی طرح چھوٹ مل جائے، ریلیف مل جائے۔ تمام قانون سازی اسی حوالے سے ہوئی ہے۔ نیب کے بھی انہوں نے ہاتھ پیر کاٹ دیے، اور باقی قانون سازی بھی ایسی کی ہے کہ جو بھی کرپشن انہوں نے کی ہے، جو بھی قومی دولت لوٹی ہے، وہ سب ان کے جیبوں میں اب محفوظ چلی گئی، اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سیکیورٹی کے، جیسے میں نے بتایا، مختلف قسم کے دہشت گرد جو گروہ ہیں وہ ایکٹیو ہیں، وہ حملے بھی کر رہے ہیں، اور یہ رو رہے ہیں کہ جی ہم سے تو مینیج نہیں ہو پا رہا، اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ وہی الیکشن کرانے کا تو جواز آپ خود دے رہے ہیں، آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہم نااہل ہیں، ہم سے مینیج نہیں ہو رہا۔ تو جب نہیں ہو رہی چیز تو پھر آپ چھوڑیں حکومت کو، الیکشن کرائیں اور اقتدار ان لوگوں کے حوالے کریں جن پر عوام کو اعتماد ہے، تاکہ وہ ملک کے معاملات کو ٹھیک کریں۔ سیاسی صورتحال میں بہت ٹینشن ہو گئی ہے اینڈ احمد لودھیانوی نے بھی کل پریس کانفرنس بھی کی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ لیکن سیاسی صورتحال میں ٹینشن ہے نہیں، ٹینشن مصنوعی طور پر پیدا کی جا رہی ہے، اور پیدا اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ انتخابات کا جو مطالبہ ہے، عوام کا جو مطالبہ ہے، اور جس مطالبے کی نمائندگی، عوامی رائے کی نمائندگی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے لیڈر، اس کے سربراہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور حکومت عوام کے منتخب عہدیداروں کو، نمائندوں کے حوالے کریں۔ اب اس سچویشن سے بچنے کی خاطر ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی بہانہ نہیں ہے کہ یہ مختلف جگہوں سے ماضی میں
وہ لوگ جو کہیں پر مذہب کے نام پر انتہا پسندی میں ملوث رہے ہیں، کہیں پر قومیت کے نام پر رہے ہیں، مختلف قسم کے ایسے لوگ جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہ ان کو نکالیں باہر اور ان کے ذریعے پریس کانفرنسز کروائیں، اور یہ جو کل والی پریس کانفرنس ہے لدھیانوی صاحب والی، بصد احترام لدھیانوی صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ لدھیانوی صاحب، پی ٹی آئی میں آپ نے کہا کہ ممی ڈیڈی ہیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کا مقابلہ ممی ڈیڈی نہیں کریں گے، آپ سیاست کی زبان میں بات کریں گے تو جواب سیاست کی زبان میں ملے گا۔ اگر آپ کو غلط فہمی ہے کہ بندوق چلانے کا کام صرف آپ ہی کو آتا ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کر دیں۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ ایسا کام نہ کریں، کیونکہ بندوق پر آپ کی اجارہ داری نہیں ہے، بندوق چلانا اور لوگوں کو بھی آتا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ ایسی کوئی حرکت کریں گے تو آپ کو اس کا جواب اسی زبان میں ملے گا، آپ کی حرکات کا جواب اسی زبان میں ملے گا جس زبان میں آپ پھر اس کو سمجھیں گے۔ اس طرح کے ڈائلاگ بازی کر کے آپ لوگوں کو ڈرانے کی کوشش نہ کریں۔ ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ کی یہ خواہش ہے کہ آپ ایسی پریس کانفرنس کریں، شہباز شریف کی ایسی خواہش ہے کہ آپ اسی قسم کی پریس کانفرنس کریں، لیکن شاید وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ پاکستان کے عوام ان کی طرح ہیں، طاقت کی زبان سے ڈرتے ہیں، طاقت کے استعمال سے ڈرتے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے چند مہینوں میں ہی پورے پاکستان میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہم نہ ریاستی جبر سے ڈرتے ہیں، نہ ہم جو غیر قانونی قسم کے قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں غیر قانونی قسم کے قانونی ہتھ کنڈے جن کی قانون میں جواز نہیں ہوتے لیکن قانون کا لبادہ پہنا کر ہمارے کارکنان کے خلاف وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں، حراستی تشدد اور یہ جھوٹی ایف آئی آر ہیں۔ ان سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہ پہلے ڈرے ہیں، نہ اب ڈریں گے، نہ آئندہ ڈریں گے۔ جہاں تک پولیس تشدد کا تعلق ہے، سڑکوں پہ آپ نے دیکھا کئی بار پولیس نے تشدد کیا، بدترین تشدد کیا، اس کے باوجود آج تک ایک کارکن ہمارا پیچھے نہیں ہٹا۔ تو ہم ہر زبان میں بات کرنا جانتے ہیں، شرافت کی زبان میں بھی اور زور کی زبان میں بھی۔ اس لیے میں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہوں گا کہ اس قسم کے لوگوں کو باہر نکال کے ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کریں، ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ ڈریں گے انشاءاللہ۔